اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ بصالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جس کے مطابق UAE نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان سے یا اس تبدیلی سے دنیا بھر میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک اور ہمارے پاکستان میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست کے طور پر دنیا میں معروف ہے اور اسے یورپ سمیت سپر پاور طاقت امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس نے فلسطین کے علاقوں پر نہ صرف قبضہ کر رکھا ہے بلکہ وہاں آئے روز یہودی بستیاں قائم کر رہا ہے اور فلسطینیوں پر ظلم بھی ڈھاتا ہے اور ان کی زندگی کو اسرائیل نے مشکل ترین بنایا ہوا ہے۔ فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور اخلاقی طور پر تمام مسلمان ممالک فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دو دن پہلے جو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ کسی حد تک پریشان کن بھی ہے۔ اس سے اسلامی دنیا کے اندر بہت زیادہ تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تو اس سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل قیام پاکستان سے پہلے سے وجود میں آ چکا تھا اور دنیا اس کو سپورٹ کر رہی تھی سوائے مسلمان ممالک کے۔ تو اسرائیل جو ہے اسے دہشت گرد ملک بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے نہتے فلسطینیوں پر ہمیشہ مظالم ڈھائے۔ تو ایسے حالات میں UAE کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنا بہت زیادہ پریشان کن بات ہے، لیکن اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دو بڑی وجوہات تو یہ ہیں کہ نومبر میں امریکہ کے اندر صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں تاکہ انہیں الیکشن میں کامیابی مل سکے۔ یہ جو عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی صدر ٹرمپ کی ایسی ہی کوششوں کا ایک نتیجہ ہے۔ دوسری طرف ایک بہت اہم بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 2023 میں ترکی اور یورپ، امریکہ، روس کے درمیان جو معاہدہ ہے 100 سالہ، اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ 2023 کو جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور سعودی عرب میں اہم مقامات کی جو
انتظامات ہیں وہ ترکی کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اس طرح نہ صرف عرب کی مسلمان ممالک بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اہمیت بہت کم ہو جائے گی۔ جو عرب ہے سے وہ اس کی امریکہ کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ مسلمانوں کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے کئی سالوں سے عرب نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ امریکہ کو بھی عرب کے مفادات عزیز ہیں۔ تو جب یہ جو معاہدہ ختم ہوگا تو ادھر ترکی کا عمل دخل شروع ہو جائے گا، تو لازمی بات ہے امریکہ کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ایک اہم دوست ملک عرب کی حمایت سے محروم ہوگا، اس کی اہمیت سے محروم ہوگا۔ تو دوسری طرف ترکی جو ہے وہ عرب کو امریکہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، بالکل قطعی طور پر اہمیت نہیں دیتا جس قدر سعودی عرب، خاص طور پر جو سعودی خاندان ہے آل سعود وہ دیتے ہیں، اس طرح نہیں دیتا۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جب یہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہوگا تو لازمی بات ہے ترکی جو ہے وہ اپنا یہاں اثر رسوخ بھی بڑھائے گا، دنیا میں بھی اپنا اثر رسوخ بڑھائے گا، اس کے وسائل بھی بڑھیں گے، اس کی آمدن بھی بڑھے گی اور اس کی اہمیت بھی بڑھے گی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے مسلمان ممالک میں، تو اس کی یہ بھی وجہ ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ آئندہ چند دنوں تک بحرین اور عمان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف پاکستان کے بھی اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کھلم کھلا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ایک بات میں اور یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک غیر تصدیق شدہ خبر ہے کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ پایا ہے اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اسرائیل جو فلسطین کے علاقے ہیں جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ فلسطین کو واپس کرے گا، اور آئندہ وہ فلسطین کے جو وہ وہاں علاقہ ہے اس میں یہودی بستیاں نہیں بسائے گا۔ اگر تو اس فیصلے میں ایسا ہے تو یہ ایک خوش کن پہلو ہے جس کی وہ تعریف کرنی پڑے گی آگے چل کر۔ بہرحال یہ جو عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہے اس سے دنیا میں ایک تبدیلی کی نئی لہر اٹھ رہی ہے۔ دنیا پہلے ہی بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن یہ جو صدی چل رہی ہے اس میں کہیں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوگی۔ اس کے لیے یہ جو امریکہ کا صدارتی الیکشن ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد صورتحال بہت بڑی حد تک واضح ہوتی جائے گی۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔